من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحكيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئے ہمارا اس بارگاہ جس کا کھاتے اس کا گاتے یہ دنیا کا دستے محبوب کی تحریز میں پیش کرتے کہ پیش حق مصدع شفاعت کا سناتے جائیں پیش حق مصدع شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہنساتے جائیں بریلی کے امام عشق میں ڈوب کر ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہمارا یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے چاہے مجمع زیادہ ہو یا کم اس سے معنی نہیں رکھا جاتا کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا حضرت انسان کے چہرے سے پرسنالٹی ظاہر نہیں ہوتی انسان کی سیرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا کہ کون کس نیت سے میرے محبوب کی محفل کو میلاد کی شکل میں موقع امپورٹنٹ یہ دیکھا ہے کہ انسان کس نیت کے ساتھ میں خلوص للہیت اللہ اس کے رسول کو راضی کروا اس علاقے میں چند لوگوں نے مل کر آپس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل منعقد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ اسے قبول فرمائے اور قبول فرمانے کے بعد ہمیں آج جتنے لوگ یہاں موجود ہیں اور جہاں تک آوازیں جا رہے ہیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو سچا پکا عاشق رسول اس لیے اس دور میں سب سے اہم بات تو یہ ہے اور سب سے اچھا انسان وہی ہے جس کا ایمان سب سے اچھا انسان وہی ہے جس کا ایمان سب سے پاکیزہ چونکہ خدا کے محبوب نے خود ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں آنے والا دور ایسا ہوگا کہ ایمان بچانا لوگوں پر مشکل ہو شام کو ایمان لائیں گے صبح کو کافر ہو صبح ایمان لائیں گے شام کو کافر ہو یہ دور آ چکا آج حضور کی شان میں گستاخی لوگ نہیں کرتے سارے لوگ گستاخی اہل سنت و جماعت کو چھوڑ کر آپ دیکھیں جتنے بھی فرقے آپ کے سامنے موجود ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے حضور کو بدنام حضور کی ذات پر حضور کی خصوصیات پر لوگ ڈاکہ ڈال لیکن الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور کل بھی زندہ تھے حضور آج بھی زندہ اگرچہ لوگ مانے یا نہ اور سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ کہ جس طریقے سے ہمارا یہاں پہ جلوہ گر ہے جن کے لیے اس آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد تو ہم اور آپ اپنے بچوں کا یا اپنے بڑوں کا یا اپنے ماں باپ کا مثال ڈے جو کرتے ہیں جی کرتے ہیں نا چاہے سالانہ کریں یا 2 سال میں 3 سال میں سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھے اتنی دولت دے کہ ہم اپنے ماں باپ کا مثال یعنی سالانہ اس انداز میں کریں کہ لوگ مجھ سے کچھ سیکھیں کہ فلاں کا بیٹا دیکھو ماں باپ چلے گئے لیکن آج بھی سال میں ایک مرتبہ ایسا پروگرام کرتا ہے جو لوگوں کو کھانے میں بلاتا ہے گھر میں قرآن خوانی کی محفل میلاد کی محفل بزرگان دین کو بلا کے دعائیں لی جاتی ہے اپنے والدین کی رضامندی کیا جاتا ہے کیونکہ میرے ماں باپ کو اللہ اس کے وسیلے سے معاف فرمائے لیکن آج اس مجلس
یہ آپ کو علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ ہم اور آپ اپنے ماں باپ کے لیے، بچوں کے لیے، ہر لوگوں کے لیے کرتے ہیں، لیکن آج ایک دن اور ایک لمحہ اور ایک بات یہ بھی سنتے جائیں اور عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ یہاں بھی بیڑا پار ہوگا، مرنے کے بعد بھی بیڑا پار ہوگا۔ وہ کیا؟ یہ 12 ربیع الاول بس کبھی گزرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے کہ اے صحابہ سنو، تم جتنی ساری چیزیں کرو، ساری چیزیں ایک طرف، تم جو بھی کر لو ایک طرف، جتنے اچھے کام کر لو، جتنی اچھی نیکیاں کما لو ایک طرف، لیکن تم نے اگر میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز اگر اپنے گھروں میں، اپنے سینوں میں، اپنے بال بچوں میں اگر رس نہیں کیا تو ساری عبادتیں تمہاری ضائع کری۔ کیوں؟ ریزن کیا؟ ریزن یہ کہ اللہ چاہتا ہے کہ محبوب، میں نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک نبی رشد و ہدایت کے لیے لوگوں کو صحیح راہ کے لیے بھیجا، لیکن اے محبوب ہم نے آپ کو صرف سیدھی راہ کے لیے نہیں بلکہ آپ کو پوری کائنات کے لیے نعمت رحمت بنا کر بھیجا۔ اور جو بھی بندہ، جو بھی امتی آپ کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچائے گا، ہم بروں سے مشرف سے جہنم کے آگ سے محفوظ۔ تو کون نہیں چاہتا کہ میرے ماں باپ جنت جائے؟ کون نہیں چاہتا کہ میں مروں تو ہمارے سوال و جواب کے مرحلے آسان ہو جائے؟ کون نہیں چاہتا کہ حضور کا دیدار قبر میں جلوہ کرو، حضور کو میں دیکھوں؟ سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے جی، سارے لوگوں کی تمنائیں ہوتی ہے کاش میں بھی حج کروں، کاش میں بھی عمرے پہ جاؤں۔ اگر میری نصیب، میری تقدیر میں نہ لکھی ہو تو مولا مجھے خواب میں ہی صحیح حضور کا دیدار نصیب کرنا۔ یہ دعا ہم ادا کرتے ہیں نا، چلو میں لاکھ گنہگار، بدکار، سیاہکار صحیح، لیکن ایک دل جائیں تمنائیں آرزو ہے کہ مولا اگر میرے اعمال دنیا میں قابل قبول نہیں، میں تیرا نافرمان ہوں، میں مانتا ہوں، میں جانتا ہوں، لیکن مولا ایک بار ہی صحیح قبر میں حضور کا دیدار نصیب عطا فرما۔ یہ سارے لوگوں کی خواہشیں ہوتی ہیں، تو یہ پوری کب ہوگی؟ اس وقت ہوگی جب ہم آپ حضور کے اقوال کو، حضور کے فعل کو، حضور کے ہر عمل کو اپنائیں گے اور اپنے گھر پہ لاگو کریں گے۔ ہمارا اپنے بچوں کے برتھ ڈے سیلیبریٹ جب کرتے ہیں کیا دیتے ہیں؟ بچوں کو جو پسند ہوتا ہے یہ دیتے ہیں، یا کسی فنکشن میں ہمارا آپ جاتے ہیں، یا کسی کی بچی کی شادی ہوتی ہے، جہاں کمی ہوتی ہے وہی پورا کرتے ہیں نا۔ کسی نے کہا کہ نہیں کھانے پینے کا سامان تو ہو گئے، یہ سامان باقی اگر آپ یہ کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی صاحب، یہی کرتے ہیں نا۔ بچوں کے برتھ ڈے میں کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو جو پسند ہے وہی دیا جاتا ہے۔ تو آؤ نا ہم سرکار کی بارگاہ میں چلتے ہیں، سرکار سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی ولادت با سعادت کے دن میں آپ کو کیا پسند ہے؟ میری ذات، میری اوقات کہاں یا رسول اللہ جو آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں؟ میں تو غلاموں کا غلام ہوں یا رسول اللہ، آپ فرمائے آپ کو کیا پسند ہے؟ میری ذات اتنی یا رسول اللہ کہ میں آپ کی بارگاہ میں درود پڑھوں اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز سے وہ عمل کروں، ورنہ تو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جیتے ہیں آپ کے صدقے ہی یا رسول اللہ۔ تو یا رسول اللہ آپ کو کیا پسند ہے؟ تو آپ کو روضہ رسول سے یہ آواز آئے گی میرے امتیو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، میری بارگاہ میں درود پڑھو گے تو تم اپنے اعمال کو سنوارو گے، میری بارگاہ میں درود خراج پیش کرو گے تو تمہاری زندگی سنورے گی، میرے نام اعمال میں اضافہ نہیں بلکہ تمہارے نام اعمال میں اضافہ بھی ہوگا اور جنت کا سبب بھی بنے گا۔ اس لیے ہم اور آپ اپنے گھروں میں دیکھیں کہ یار ہم جس طریقے سے پیسے خرچ کرتے ہیں، اس پیسے کو بہت مزدوری کرنے کے بعد، محنت و مشقت کے بعد ہمارا پیسے کماتے ہیں۔ آج اس پیریڈ میں پیسے کمانا بڑا آسان نہیں ہے صاحب۔ آج اس دور میں کسی کو بیوقوف بنانا عام نہیں ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے انسان محنت و مشقت کے بعد اسے مزدوری ملتی ہے نا۔ سارے لوگ چاہتے ہیں نا کہ ہمارا پیسہ حلال بھی آئے اور حلال جگہوں میں خرچ ہو،
آپ اور میں حلالی ہے تو اسی لیے تو آج میلاد کی محفل میں ہیں. حلالی لوگ ہی میلاد کرتے ہیں جی. جو حلال ہے وہ میلاد کرتے ہیں, جو حلال نہیں وہ میلاد نہیں کرتے. جو جائز ہوتا ہے اسی کو جائز کہا جاتا ہے, جو ناجائز ہوتا ہے اسی کو ناجائز کہا جاتا ہے نا جی. غلط ہے کہ صحیح ہے صاحب؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا. تو آپ اندازہ لگائیں حضور کو پسند نماز ہے, کیونکہ یہ نماز ایسی عبادت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, سنا ہوگا, پڑھا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو حضرت جبرائیل کے دوارا حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا, دنیا بھی بنایا گیا. لیکن واحد ایک ایسی عبادت عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے زمین پہ نہیں بلکہ اللہ اپنا دیدار معراج پہ کرایا, اور حضور کو کہا کہ محبوب جاتے جاتے آپ کی امتیوں کے لیے تحفہ نماز ہے, لے جائیں. جو نماز پڑھے گا آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے, جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچائے گا ہم اسے بھروسے محشر معاف فرما دیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ میری ریکویسٹ اور مؤدبانہ گزارش ہے آپ تمامی حضرات سے کہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے اندر حضور کی محبت دلائیں. جب آپ رات میں سوئے نا تو کوئی سٹوری حضور کو سنایا کریں, صحابہ کو سنایا کریں کہ بیٹے تم جو آئے ہو دنیا میں 9 ماہ میری شکم میں رہے ہو, میں نے درد کو سہا ہے, تمہارے باپ نے مشقت کر کے تربیت دے رہا ہے, بس ایک ہی اصول ہے بیٹے حضور کا وفادار رہنا, پوری زندگی حضور کا وفادار رہنا, حضور سے غداری نہیں کرنا, کہیں بھی رہنا. حضور سے وفا کرو گے تو تمہیں وفا بھروسے محسوس ہوگا, کیونکہ حضور فرماتے ہیں جو دنیا میں جس سے جتنی محبت کرے گا وہ مرنے کے بعد اس کے ساتھ ہی ہوگا. حضور کی حدیث مبارکہ کہہ کے انشاءاللہ ختم کرتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان دو کوالٹی پائی جاتی جس بندے کے اندر, وہ بھروسے محشر میرے ساتھ ہوگا. صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ وہ 2 عمل کون سے ہیں جو عمل کیا جائے تو آپ اسے جنت کی ضمانت دے رہے ہیں اور جنت میں آپ کے ساتھ ہوں گے؟ وہ کون 2 شخص ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ 2 ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ کہا جاتا ہے نا, 2 جانگوں کے درمیان شرمگاہ کہا جاتا ہے. جس نے شرمگاہ کی حفاظت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی, زبان کو قابو رکھا, وہ بھروسے محشر میرے ساتھ ہو. تو زبان کو کنٹرول سے مراد کیا؟ زبان کو حضور کے خلاف بکنے سے باز رہے. حضور کی بارگاہ میں کثرت سے درود پڑھا کریں, اپنے بچوں کو درود سکھائیں, اپنے بچوں کو نبی کے واقعات بتائیں کہ بیٹی جب تمہارے نبی دنیا میں آئے نا تو تمہارے نبی آئے تو امتیوں کا درد لے کر آئے, امتیوں کا غم لے کر آئے. تمہارے نبی ہمارے نبی محمد عربی جب اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تھے, پیدا ہوتے ہی سجدے میں سر کو ٹیک دیا اور صدائیں بلند کیا کیے, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. یہ صدائیں بلند کیے کس کے لیے؟ امتیوں کے لیے. یہ جس بچے کے اندر, جس ماں باپ کے اندر اگر درود کی محبت ہو گئی نا تو قسم خدا کی دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جتنی باتیں کہی گئی ان باتوں سے زیادہ ہم تمامی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 5 جگہ نماز جماعت کے ساتھ, مردوں کو مسجد میں, عورتوں کو اپنے گھروں میں نماز کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سارے لوگ ان کی توبہ استغفار کر لیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نوجوانوں سے گزارش کر رہے ہیں آج وعدہ کر کے اتنا گیا, جتنے بھی نوجوان بیٹھے, یہ محلے کے ہو, اظہر محلے کے ہو, اسے وعدہ لے جائے گا. جو انسان آج کے بعد 5 وقت نماز کون پڑھے گا, وعدہ کرو آج انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے. انشاءاللہ کون ہے؟ سب انشاءاللہ 5 وقت نماز پڑھیں گے. آج سرکار کی محفل ہے, محفل میں جو انسان وعدہ کرے گا اگرچہ سرکار پسند کر لے تو دنیا آخرت دونوں کے بیڑا پار ہوگا.
اور ایک بات، جو انسان نماز کے لیے تو وعدہ کر لیا، سنت رسول کون اپنائے گا؟ اس محفل میں جو ہاتھ اٹھایا وعدہ کرے ایک مشت سنت جو اپنائے گا اس کے واسطے کون ہے اس محفل میں؟ ایک مشت پورا کو شارٹ داڑھی، یہ تو شریعت میں منع ہے۔ جو بھی انسان آج انشاءاللہ ماشاءاللہ بہت سے لوگ سنت رکھنے کے لیے وعدہ کیے اور نماز 5 وقت پڑھنے کے لیے وعدہ کیے، اس محفل میں جتنے بھی انشاءاللہ اگرچہ جو نماز پڑھنے اور سنت رکھنا رکھ لیا تو یہ محفل کرنا آپ کو کامیاب ہو جائے گی۔ بس اسی ایک نصیحت ہے، بس انشاءاللہ آپ صلاۃ والسلام ہوگی اور دعا ہوگی۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں پیش کرتے مولا قبول عطا فرما۔ حضور کے ازواج مطہرات، حضور کے خلفاء راشدین، حضور کے صاحبزادے نواسی نواسیاں، امام حسنین کریمین، تمام شہیدان کربلا اعظام کی بارگاہ ناز میں پیش مولا قبول عطا فرما۔ حضور کے توسط سے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح النبینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش مولا قبول عطا فرما۔ حضور کے توسط سے سلسلہ عالیہ، قادریہ، چشتیہ، عبدانیہ، فاروقیہ، نقشبندیہ، زربدیہ، ایوبیہ، تیگیہ، شفیہ، قلندریہ، جتنے بھی سلاسلین حقہ کے بزرگان دین سبھی کی بارگاہ ناز میں پیش کرتے مولا قبول عطا فرما۔ اے اللہ تو اپنے شان رحیمی کریمی سے بالخصوص آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے مہینے کی برکت سے العالمین اس علاقے میں میلاد کی محفل سجائی، جو جس نیت سے سجائی ہے، جتنے لوگ ہیں مولا، جو جس نیت سے لے کر تیری بارگاہ میں تجھے یاد کر کر تیرے محبوب کا ذکر کر کے مولا اپنے سینوں پہ آرزویں تمنائیں لے کر ہیں مولا، بالخصوص اس میلاد والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام کی آرزوؤں کو پوری عطا فرما۔ اللہ جن کے ماں باپ حیات سے ہیں، ماں باپ کی تعظیم، ماں باپ کی خدمت گزاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بالخصوص تیرے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے مولا، جتنے لوگ بیٹھے ہیں مولا تمام کو نماز کی توفیق عطا فرما، ان کے دلوں میں ان کے سینوں میں نماز کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں سرسریز ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام بے نمازیوں کے پریشانیوں میں سجدوں کی طلب نصیب عطا فرما۔ یا اللہ حضور کی محفل کی برکت سے ہم تمامی حضرات کے کاروبار میں، رزق میں، عمر میں، علم میں بے پناہ برکتوں کو نصیب عطا فرما۔ یا اللہ تمام لوگوں کو حضور پاک وسلم کی شریعت دین، علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن مقدس تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علیہ النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین بحق لا الہ الا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا، کو سلام شہر یار رم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پیلا، کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا، کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا، کو سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے سرور پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث خاص پہ لاکھوں سلام، سید سادات ہے عرفہ زندہ والی، ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شرم جب ان کی آمد ہو
मुझसे खिदमत के खुद सीखा है हर रज़ा मुझसे खिदमत के खुद सीखा है हर रज़ा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ينظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إنني في بحر من مغرق خذ يدي سهلنا وإشكالنا بكاري خيش حيرانم أغثني يا رسول الله پریشانم اغثنی یا رسول اللہ شابکس نواسی کن طبیبہ چارہ ساسی کن مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ خدایا بحق بنی فاطمہ کی برقول ایما کنم خاتمہ گردعوتم رد کنی ورقبول ملدست دامانی آلی رسول وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی وقاسم رزقی محمد وعلى آلہ وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا أنت. بارگاہ میں دلپوشی کی جاریہ قبول کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. صوفی صاحب کی بارگاہ میں دلپوشی کی جاریہ قبول کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے. ویڈیوز کیسے ہیں کمنٹس میں ضرور لکھیے. اگلے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور نوٹیفیکیشن کو آن کیجئے.